تو یہ ہے احد شریف جنتی پہاڑ نظر آ رہا ہے جی، ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ناظرین یوٹیوب کے اور ٹک ٹاک کے. تو یہ ہمارا قافلہ سارا دکھائیں جی. یہ احد شریف کی زیارتوں کے لیے ہم حاضر ہو چکے ہیں. ابھی یہاں پہ احد کی زیارت بھی کریں، ساتھ وہ جگہ دکھائیں گے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہاڑ پھٹ گیا تھا اور وہاں سرکار تشریف فرما ہوئے اور وہاں خون شریف بھی تھا اور خوشبوئیں اب بھی آتی ہیں وہاں سے. اور آگے ہو جائیں آگے سے بناؤ فرنٹ سے. بلاگ بن رہا ہے. ادھر صحابہ کرام کے مزارات ابھی دکھاتے ہیں قریب جا کے آپ کو. سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. ان کے مزارات پہ بھی ہمارا قافلہ حاضری دے گا انشاءاللہ. مزید سے ازمان بھی کچھ بتائیں. ویسے تھوڑے بہت یوٹیوب والے ہم جائیں گے غزوہ احد جو ہے یہ اسلام کی دوسری جنگ ہے. یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ پاک نے بہت بڑے امتحان میں ڈالا، صبر اور شکر کے امتحان میں ڈالا کہ اور حضرت کرام یہاں پر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. اس مقام پر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. آپ کے جسم مبارک کے 11 ٹکڑے کیے گئے، آپ کا کلیجہ نکال کر کچا چپایا گیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب آپ یہاں تشریف لائے تھے تو آپ پر غسل فرض تھا. آپ کی شادی کو روایت کے مطابق ایک دن ہوا تھا، ایک رات ہوئی تھی. بعض کے مطابق آپ کی شادی کو 20 دن ہو چکے تھے. تو آپ جب یہاں تشریف لائے تو آپ کو غسل فرض تھا. میدان احد میں دیکھیں صحابہ کرام نے ہر چیز کو پیچھے رکھا. اللہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کے حکم کو، آپ کے فرمان کو آگے رکھا. جب آپ نے جہاد کا اعلان فرمایا تو آپ صحابہ کرام نے غسل کرنا مناسب نہ سمجھا، میدان احد میں پہنچے. حضور کے حکم پر حکم کو آگے رکھتے ہوئے میدان احد میں پہنچے، یہاں شہید ہوئے. اور اللہ پاک نے 70,000 فرشتے بھیجے. حنظلہ رضی اللہ عنہ کو لے گئے، غسل بھی دیا، آپ کا جنازہ بھی پڑھایا. اس وجہ سے آپ کو غسیل الملائکہ بھی کہتے ہیں. اور یہاں پر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. اور اس مقام پر ہم جائیں گے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف ان کا الگ ہے، اور حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کے اجتماعی قبر ہے. ان کا مزار شریف اجتماعی طور پہ، اور باقی جو 67 صحابہ کرام ہیں ان کے بھی اجتماعی طور پر ہے. چلو وہاں جا کر اس کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تھوڑا ایسا چلے نا، پیچھے لوگ پیچھے رہ گئے نا، خواتین جو ہے نا وہ ذرا. ٹھیک ہے. کبوتر دیکھیں گے جب بھی یہاں حاضری ہو تو عاشقان رسول ادھر ضرور حاضری دیتے ہیں. مدینہ کے پہلے گورنر سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح احد شریف پہاڑ میں ایک غار ایسی بھی ہے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا تھا اور وہ نشان بنا ہوا ہے، پتھر نرم ہو گیا تھا. تو وہ بھی اس طرف ہے، وہ غار مبارک بھی ہے. اسی طرح ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک وادی جنت ہے. یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کے بیچ میں ایک وادی جنت ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں. اس طرف آئیں، اس طرف آئیں، اس طرف آ جائیں. میرے ساتھ اس طرف آئیں. اس وادی میں بڑی پیاری خوشبو ہے، بڑا پیارا موسم وہاں کا. اور پتھروں پہ صحابہ کرام نہیں وہ خاص جگہ جہاں سرکار نے سر مبارک رکھا تھا نا، وہ نرم جگہ. تو روایت میں آتا ہے کہ جب بھی احد شریف جاؤ تو یہاں کے کچھ پتے کھا لیا کرو. پتے کو سبزہ نہ ملے تو کانٹے ہی چبا لیا کرو. پتے بھی مل ہی جاتے ہیں یہاں ماشاء اللہ درختوں کے کافی. لڑی تعداد کم، سامنے 3,000 کا لشکر تھا. اور حجاج کرام اب دیکھیں، آگے دیکھیں نا بھائی، غزوہ خندق جب لڑی گئی تو سردیاں تھیں، ٹھنڈی ہوائیں تھیں، لیکن کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھی. حدیث پاک میں آیا تھا صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن میں سے 1.5 کھجور کھانے کے لیے دیتے تھے. صبح آدھی کھجور، دوپہر کو آدھی کھجور، شام کو آدھی کھجور. اس وجہ سے بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے. اتنی بھوک پیاس کاٹ کر صحابہ کرام نے اتنی بڑی خندق کھود دی تھی کہ 25,000 کا لشکر تھا کفار کا. احزاب جو ہے، غزوہ احزاب جس کو کہتے ہیں، 25,000 کے لشکر میں سے ایک بندے نے صرف اس خندق کو کراس کیا تھا.
کوئی بندہ خندق کراس کر کے نہیں آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کفار دوسری طرف کھڑے ہوئے نا آ کر، تو ایک منٹ رک جائیں ذرا، کھڑے ہوئے خندق کے دوسرے کنارے پر، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود تلوار پکڑ لی اور پیرے پر کھڑے ہو گئے۔ آپ کی ظہر کی نماز قضا ہوئی، آپ کی عصر کی نماز قضا ہوئی، آپ کی مغرب کی نماز قضا ہوئی، اور عشاء کی نماز ایک روایت کے مطابق آپ نے آخری پیر میں جا کر ادا کی تھی رات کے۔ اور دیکھیں حضور پاک چاہتے نا تو دنیا کی تمام آسائشیں، تمام سہولیات حضور پاک کے قدموں پہ قربان اللہ پاک کر دیتا، لیکن حضور پاک نے ہر چیز کو اپنی غریب امت، جو لوگ اس وقت کمزور ہیں ظاہراً دنیاوی لحاظ دیکھا جائے، ان کے لیے ساری تکلیفیں برداشت کی کہ میری امت کو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں غریب ہوں سب سے زیادہ۔ حضور پاک کی ذات پر کا بعض اوقات ایسے ایام آتے تھے کہ آپ جو ہیں 4 دن تک آپ بھوکے رہتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن پھر بھی حضور پاک نے صرف اپنی امت کو، آنے والی امت کو سبق دیا۔ اور ہمارا امت کا کیا حق بنتا ہے؟ ہمیں حضور کی ذات کو سب سے آگے رکھنا چاہیے، سب سے آگے۔ حضور کی ذات صحابہ کرام نے سب سے آگے رکھا، اور عین اس وقت جب حضور پاک کے چچا جان کو شہید کیا جا رہا تھا، آپ کے جسم کے 11 ٹکڑے کیے جا رہے تھے، عین اس وقت جس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے جا رہے تھے، آپ پر 70 بار حملہ کیا جا رہا تھا، عین اسی وقت جس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم پیارے 70 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، اسی وقت جو منافقین تھے وہ مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھ رہے تھے۔ حضور پاک جب یہاں سے واپس تشریف لے کر گئے نا، اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیتیں مبارک نازل فرما دی، ان کو منافق قرار دیا گیا۔ منافق پارہ نمبر 28 میں پوری اللہ پاک نے سورت نازل فرمائی، آپ پڑھ کے دیکھیں، سورت منافقون کے نام سے سورت منافقون ہے، آپ وہ پڑھ کے دیکھیں، اس میں جو ہے نا اللہ پاک نے منافقوں کو ظاہر فرما دیا۔ حضور پاک نے خود اپنی زبان مبارک سے مسجد نبوی شریف سے 70 منافقین کو باہر نکال دیا۔ اب نمازیں تو وہ بھی پڑھتے تھے، وجہ کیا تھی؟ حضور پاک کی محبت اصل میں جو جس طرح اللہ چاہتا ہے نا اس طرح محبت نہیں تھی، ان کو کیا کہا گیا؟ منافق کہا گیا۔ اصل چیز محبت رسول ہے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کامل محبت رسول نصیب فرمائے، حضور پاک کا عشق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ یہاں پہ کھڑے ہوں گے، پہلے میں آپ کو نقشہ بتاؤں گا اور پھر جو ہے نا یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، یہاں پر بتاتا ہوں نا سب کو بجا۔ آپ ادھر آ جائیں، خواتین اس طرف آ جائیں، خواتین اس طرف آ جائیں، ادھر سے آ جائیں، ادھر آ جائیں، خواتین ادھر آ جائیں، خواتین ادھر آ جائیں، نہیں آپ کھڑے رہے، خواتین ادھر آ جائیں گے تو تھوڑا سا پتہ بھی چل جائے کون لوگ پیچھے آ رہا ہے کہ کون لوگ نہیں آئے ابھی تک۔ آ جائیں ہمارے ساتھی باقی کہاں پہ ہیں؟ آپ ادھر آ جاؤ، پہلے خواتین ادھر آنا ہے، آپ ادھر آ جاؤ، خواتین اس طرف آئیں، خواتین صرف خواتین ایک سائڈ پہ ہو جائیں، آ جائیں اس طرف آ جائیں، خواتین اوپر سے آ جاؤ،